السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی آفیشیل اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، جہاں پہ کے ٹی وی آفیشیل پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایمان بچانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور وہیں پہ پوری دنیا میں جو قادیانی جماعت سے موجود جو لوگ ہیں ان کی ہدایت کا بھی جو ہے وہ سبب بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک بہت بڑا کام جو کے ٹی وی سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں قادیانی جماعت کے جو مظالم کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ گاہے بگاہے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم ان کی آواز کو کے ٹی وی کے ذریعے سے اٹھائیں اور آپ تک لے کے آئیں، اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک لے کے آئیں تاکہ ان کو انصاف دلایا جا سکے۔ آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہمارا کیونکہ جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ویڈیوز کے نیچے جو ہے وہ درج ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ پوری دنیا سے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی کہانیاں بھی سناتے ہیں اور اسلام بھی قبول کرتے ہیں، الحمدللہ قادیانیت کو چھوڑتے بھی ہیں، اسی طریقے سے اپنی ظلم کی داستانیں بھی سناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام محمود عارف صاحب ہے، ان کا تعلق جرمنی سے ہے۔ یہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا واٹس ایپ کے اوپر، اور انہوں نے ایک آڈیو میسج ہمیں بھیجا جس میں انہوں نے وہ تو ایک شارٹ میسج تھا، انہوں نے ذکر کیا کہ جناب میرے ساتھ قادیانی جماعت کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ سٹل ابھی بھی قادیانی جماعت کا حصہ ہیں، جو کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں جماعت احمدیہ سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور میرے ساتھ جماعت احمدیہ والے ظلم کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں چنام نگر میں، تو مجھے انصاف دلایا جائے اور میری آواز جو ہے وہ کے ٹی وی کے ذریعے سے اٹھائی جائے۔ چونکہ ناظرین، ہم یہاں پہ صرف ان لوگوں کے ہی مسائل کو لے کر نہیں آتے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے، ایسے قادیانی، ہم لوگ گاہے بگاہے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے مسائل کو بھی سامنے لاتے رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے لانا جو قادیانی جماعت ہے ان کے ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، یعنی قادیانی جماعت کی طرف سے جن پہ ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور دیگر اس طرح کے کیسز ہیں، نصرت النصر کا بھی آپ نے ریسنٹ ایک کیس دیکھا، اور بہت سارے کیسز ہیں۔ تو محمود عارف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کہانی سنیں گے، ان کی سٹوری سنیں گے، اور یہ ان کی سٹوری کیا ہے، کس طریقے سے قادیانی جماعت جو ہے وہ ان پر ظلم کر رہی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ انصاف دلانے میں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جی عارف صاحب، بہت شکریہ جی آپ کا تشریف لانے کا، آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، اور کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور آپ کتنے عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں، اور پاکستان میں کہاں رہائش ہے؟ میرا نام محمود احمد عارف ہے، پیدائش میری بحرین کی ہے، اور میں پیدائشی احمدی ہوں، اور ہمارا بھائی جو وراثتی گھر ہے وہ ربہ دارالصدر محلے میں ہے۔ میں تقریباً سن 1986 سے اوورسیئر پاکستانی ہوں، جرمنی میں کام کرتا ہوں، اور تقریباً 40 سال سے وہاں پہ اپنے کمائی کر کے اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، کیونکہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اس کا ہر جو قادیانی ہے ان کو ایک آئی ڈی نمبر دیا جاتا ہے جماعت کی طرف سے، آپ اپنا آئی ڈی نمبر بتا دیں۔ یہ اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ قادیانی جماعت ہم پہ یہ اعتراض نہ کرے کہ جی ہم کسی ایسے ہی کوئی فیک سٹوری لے کے آ گئے۔ اپنا آئی ڈی نمبر بھی بتا دیں اور ملک بھی بتا دیں۔ یہ جو آپ نمبر کی بات کر رہے ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے کچھ 10-15 سال پہلے جب دنیا کے حالات خراب ہوئے تو اس وقت یہ اسکیم پہلی دفعہ کینیڈا میں شروع ہوئی تھی، اور اس کو پھر ہمارے خلیفہ نے پسند کیا اور یہ ملکوں میں پھیل گئی ہے۔ اور اس سے جرمنی میں جو میرا نمبر ہے وہ ہے D35931، ڈی ڈوچلینڈ کا یعنی کہ جرمنی کا، اور 35931، اور اسی طرح میری وائف کا آگے 32 اور بیٹے کا 33، اس طرح آگے سارے نمبر چلتے ہیں۔ یہ آپ کا آئی ڈی یہ آپ کا آئی ڈی نمبر ہے جو کہ جماعت کی طرف سے آپ کو الاٹ کیا گیا ہے جرمنی سے؟ یہ ہاں جی، یہ جماعت جرمنی میں جو رجسٹریشن میری ہوئی ہے اس میں میرے نام سے مجھے یہ نمبر الاٹ کیے گئے ہماری فیملی کو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اپنا محمود صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو انصاف دلانے کے اندر جو ہیں وہ راہ میں حائل ہو رہی ہیں؟ یہ مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ ہمارا ایک موٹو ہے ہماری جماعت کا، لو فار آر ہیٹریڈ فار نن۔ یہ صرف اب زبانی کلامی رہ گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے خاص طور پر چناب نگر میں جو ہمارے سرکردہ افراد ہیں ان کا ایک مافیا گروپ بن گیا ہوا ہے، اور جو اوورسیئر پاکستانی یا بیوہ عورتیں ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ ان کے پلاٹوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے اپنے حق کی آواز کو بلند کرے تو اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، قتل بھی کروا دیتے ہیں۔ لیکن ان کی کوئی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈرا کے پہلے روا سے بدر کر دیں، ایسے کیس اکثر ہوتے رہتے ہیں۔
میرا معاملہ بھی یہ ہے, میرا اپنا ایک ذاتی گھر ہے جو 3.5-3 کروڑ کی مالیت کا دار الصدر میں ہے. جماعت کا میرا بھانجا ہے, وہ جماعت کا مربی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا, ان کا نام بھی بتا دیں اور ڈیزگنیشنز بھی بتا دیں. میرے بھانجے صاحب ہیں, ان کا نام ہے حامد کلیم صاحب, اور یہ مربی سلسلہ ہیں, اور جماعت کے جو جامعہ کے ایک سیکشن ہے, کمپیوٹر سیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اس مکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں ہمارا. اور جماعت اب مجھے کافی عرصے سے پریشرائز کر رہی ہے کہ تم یہ مکان چھوڑ کر چلے جاؤ. ایک دو دفعہ انہوں نے کچھ پیشکش بھی کی ہے کہ چلو تمہیں ہم 10-20 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں, تم جاؤ جرمنی میں رہ رہے ہو, ادھر مٹی کٹھے میں کیا کرنا ہے. اور میں نے ان کو یہ کہا جی میرا آبائی اور وراثتی مکان ہے, ہمارا بنایا ہوا ہے, اور یہ کیوں آپ مجھے یہاں پہ نہیں رہنے دے رہے. اور لیکن وہ بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں, اور آج 1.5 سال ہو گیا مجھے جماعت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں میرے ساتھ کیا. میں نے بے بات درخواستیں دی ہیں جو ریکارڈ میں ہیں, اور اپنے دفتروں میں کسی ایک درخواست کا جواب نہیں دیا, اور ہر دفعہ مجھے یہی کہتے ہیں ادھر سے دفع ہو جاؤ, ادھر تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا. اس میں ایک سلیم الدین صاحب ہیں, ایک ملک عامر منیر ایڈوکیٹ ہیں, جنہوں نے مجھے کھلی کھلی دھمکیاں بھی دی ہیں پچھلے دنوں میں. اور مجھے پولیس سے بھی تنگ کرواتے ہیں, ایک دو دفعہ گرفتار بھی کروایا ہے. خاص طور پر 24 دسمبر کی رات کو میرے اوپر جھوٹا مقدمہ بنا کے کلندرے میں اندر کر کے رات 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک میرا سارا گھر لوٹ لیا, جس میں مربی کے والد طارق ندیم, مربی کے سسر فہیم خالد صاحب, مربی کی ساس, مربی کی دونوں بہنیں جو میری بھانجیاں بھی ہیں, اور ان کے بچے. یہ رات 1 بجے تک لوٹروں پہ جو چیز ان سے اٹھائی گئی میرے گھر سے چوری کر کے میرا ہی سامان لے کے الٹا مجھ پہ درخواست دے دی ہے کہ اس نے ہماری چیزیں اٹھا لی ہیں. یعنی کہ یہ تو میرا خیال ہے میں نے پہلی دفعہ ہی سنا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو, اور اس چوری کے بعد جس گھر کے شخص کے گھر میں چوری ہو اس کو ہی پولیس پکڑ کے لے جائے. یہ کیسے ہوا؟ مطلب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پریشرائز کیا پولیس کو؟ نہیں, پریشرائز نہیں کیا. جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعت ہے, انہوں نے منتھلی لگائی ہوئی ہے پولیس کی, کیونکہ سارا یہ کرمنل گروپ بن گیا ہوا ہے. اور پھر پولیس کو میں نے کہا, اور ایس پی صاحب کے آگے پیش ہوئے, انہوں نے دیکھتے ہی معاملے کو سمجھ لیا. انہوں نے کہا یہ تو جائیداد کا مسئلہ ہے, اگر وہ کوئی حصہ ان کا بنتا ہے تو وہ کورٹ سے جا کے لیں. میں نے ہراسمنٹ کی درخواست دی ہے, وہ منظور ہو گئی ہے, کورٹ میں اسٹے آرڈر ہوئے پڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود جماعت جو سی ہے ان کی ایک اپنی پولیس ہے, عمومی اس کو کہتے ہیں, ان کے خدا میں بہت بدتمیز لوگ ہیں. وہ گھر آ جاتے ہیں, کیمرے لگائے ہوئے میرے گھر پہ کہ یہ کس وقت آ رہا ہے کس وقت جا رہا ہے. میرے کرایہ داروں کو تنگ کر رہے ہیں کہ آپ مکان خالی کرو نہیں تو ہم آپ کو اٹھا کر بس سے باہر پھینک دیں گے. اس حد تک ان کی بدماشی چل رہی ہے. تو محمود صاحب, جہاں تک ہمارے سننے میں آیا ہے کہ جماعت جو ہے وہ تو بڑی جی آرگنائزڈ ہے, اور وہاں پہ انصاف کا بڑا نظام ہے, ان کی اپنی عدالتیں ہیں, اور بڑا سسٹمیٹک ہے جی, خلیفہ صاحب ہیں جی, اور وہ ایسا ہو نہیں سکتا وہاں پہ کسی کے اوپر ظلم ہو. لیکن جو آپ کہانی سنا رہے ہیں یہ تو بالکل مختلف ہے. تو یہ تضاد کس طرح ہے؟ مطلب یہ کچھ سمجھائیں گے ہمیں؟ اصل میں یہ تضاد اس طرح نہیں ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں خلیفہ صاحب جو ہمارے ہیں وہ تو بیٹھے لندن میں, مرزا مسرور احمد صاحب, انہوں نے یہاں کے ہر جماعت کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کوئی بندہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو آپ اس کو جماعت سے اس کا اخراج کر دیں. اور جو میں بدظنی تو نہیں کرتا, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ کیونکہ اب بہت لوگ جڑ پکڑ گئے ہوئے ہیں, سلیم الدین وغیرہ, یہ اب بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں. خلیفہ صاحب کو غلط رپورٹیں بھیج دیتے ہیں, اور اگر میری کوئی رپورٹ ہوگی اس کو غلط لکھ دیں گے جی یہ بندہ اسی طرح کا ہے. میرے متعلق اب انہوں نے خلیفہ صاحب کو یہ رپورٹ پہنچائی ہوئی ہے کہ یہ بدماش ہے, شراب پیتا ہے, اس کے گھر میں عیسائی لوگ آتے ہیں, اور اس کے بیوی بچے اس سے دور ہیں, کوئی اس سے کلام نہیں کرتا. اس طرح کی رپورٹ دی بھی انہوں نے خلیفہ صاحب کو. اور اگر میں خلیفہ صاحب کو کوئی خط لکھتا ہوں تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں دیتے. آپ نے ابھی انصاف کی بات کی تھی, اس کا یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے ایک ہماری بی بی کا واقعہ ہوا ہے, ندا صاحبہ کا. اگر اس بیچاری کو کوئی انصاف نہیں ملا, اس کو پاگل مشہور کر دیا ہے, تو میں تو کسی گنتی میں نہ 3 میں نہ 13 میں, مجھے کہاں انصاف ملنا. اب یعنی کہ جو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے, لیکن قادیانی جماعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو پاکستان سے بھگا دیا جائے واپس جرمنی, اور وہ اس مکان کے اوپر دوبارہ قابض ہو جائیں, اور اس کے لیے وہ آپ پر جھوٹی ایف آئی آرز
پریشرائز, قتل کی دھمکیاں, یہ سارا کچھ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ حکومت پاکستان سے اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اسپیشلی, ان کو کیا آپ ان درخواست کرنا چاہیں گے ان کے آگے, اور وہ ذرا بتائیں. جی, میری وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بردار صاحب سے اور آئی جی پنجاب سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ اس جو قادیانیوں نے اپنے ربوہ چناب نگر میں ایک اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے, ان کے وہاں پہ اپنے آرڈر چلتے ہیں, یہ سخت ظلم ہو جاتی ہے. اس واقعے کو چھوٹا واقعہ نہ لیں, یہ کل کو تباہی کا موجب ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تباہی کا موجب آپ بنے گی تو یہ گروپ بنے گا. اس لیے میری باتوں کو حکومت سے درخواست ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں اور اس معاملہ کی اچھی طرح تحقیق کریں اور ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر کے قرار باقی سزائیں دی جائیں. محمود صاحب, بس میں آپ کو لاسٹ میں ایک چیز کلیئر آپ سے دوبارہ سے اپنے ویورز کے لیے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ بس تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ہم کے ٹی وی کے آپ آفس تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ, اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس طرح کے جن کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, خاص طور پہ قادیانی جماعت میں سے, ان کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے جی. اور ہم یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ کوئی ایسا قادیانی پوری دنیا سے, جماعت احمدیہ سے جس کو کہتے ہیں تعلق رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی اور ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, تو ہمارے ساتھ وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم ان کی آواز کو بھی اٹھائیں گے. آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو ہم نے یہاں کو پریشرائز کر کے تو نہیں بٹھایا ہوا کسی صورت میں, اور آپ خود آئے ہیں اور اپنا موقف پیش کرنے کے لیے؟ جی, یہ الحمدللہ کہ مجھے آپ نے کسی قسم کا کوئی پریشرائز نہیں کیا. میں کافی دنوں سے خود ڈھونڈ رہا تھا, بلکہ ایئر وائی پہ جانا چاہ رہا تھا, کیونکہ چناب نگر میں ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور صرف پاکستانی ہوں, مجھے کوئی کلیو نہیں تھا مل رہا. اب کچھ دوستوں نے رہنمائی کی ہے کہ لاہور چلے جاؤ, تمہاری کچھ داد رسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آپ نے کے ٹی وی کا پتہ چلا اور پھر آپ نے ہمیں میسج کیا؟ ہاں جی, آیا تو میں ایئر وائی کے لیے یا کسی اور کے لیے تھا, لیکن مجھے کے ٹی اے والوں کا واٹس ایپ نمبر مل گیا سب سے پہلے, تو اس لیے میں نے خود آپ سے رابطہ کیا تاکہ میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہماری بیواؤں کے ساتھ, اور ربا میں ایک لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا نعرہ لگانے والی جماعت اپنے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے, بدماشی کر رہی ہے, اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے. ان کے مربی اور امام مسجد, ان کا سد باب ہونا بہت ضروری ہے, اور اپنے خلیفہ کو بھی یہ میں آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ذرا اس معاملے میں سنجیدگی سے غور فرمائیں. جی ناظرین, آپ نے محمود صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قادیانی جماعت ہے جو کہ پوری دنیا میں لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا ڈنڈورا پیٹتی ہے, اس لو فار آل ہیٹڈ فار نن کے نعرے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پیچھے صرف آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا, ظلم ہی ظلم نظر آئے گا. آپ کو وہاں پہ سسکیاں, آہیں اور اس قسم کی کئی سٹوری سامنے آئیں گی جس میں خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے, غریبوں کو دباؤ سے ان سے چندے لیے جا رہے ہیں, اور دیگر اس طرح کے مظالم جو ہم آپ کے سامنے اکثر پیش بھی کرتے رہتے ہیں. ناظرین, میں یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی یہ میں خود بھی کے ٹی وی کی طرف سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ محمود صاحب جو ہے ان کو انصاف دلایا جائے. یہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک اقلیت کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں, اور دوسری جو ہیومن رائٹ کی جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کو بھی چاہیے, خصوصاً ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان, ہیومن رائٹ واچ اور دوسری حقوق انسانی کی تنظیموں کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اور ایک احمدی کو جماعت احمدیہ سے ہی انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے اور ان کو دلوانا چاہیے. یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.